بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ مدینہ کے تاجور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت گناہ سمیت قبر میں داخل ہوگی اور جب نکلے گی تو وہ بے گناہ ہوگی، کیونکہ وہ مومنین کی دعاؤں سے بخش دی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان تھا۔ لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جتنے بھی اہل ایمان اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہمیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہنا چاہیے، اور ان کو جتنا ایصال ثواب کرنا ہو اتنا ہمیں ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے۔ اب اگر ایصال ثواب کی بات کریں تو اس پر بھی کچھ حدیثوں پر نظر ڈالیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئیے جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہوتا ہے، وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے، اور جب وہ کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا و مافیا سے مراد مطلب یعنی دنیا، یعنی جو دنیا ہے اور اس میں جو کچھ ہے، اس طریقے سے مافیا اس سے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر والوں کو اس کے زندہ متعلقین کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کے مانند عطا فرماتا ہے۔ زندوں کا ہدیہ یعنی تحفہ مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ایک اس حدیث پہ بھی ہم نے نظر ڈالی، اور دوسروں کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی فضیلت بھی اگر جانیں تو جان سکتے ہیں۔ جو کوئی تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر مومن و مرد و عورت کے عوض ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور اربوں خربوں نیکیاں کمانے کا آسان نسخہ بھی آ جاتا ہے۔ کس طریقے سے، وہ طریقہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ اس وقت روئے زمین پر کروڑوں مسلمان موجود ہیں، اور کروڑوں بلکہ اربوں دنیا سے چل بسے ہیں۔ اگر ہم ساری امت کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اربوں خربوں نیکیوں کا خزانہ مل جائے گا، اور اس کے لیے ہم جو ہے یعنی کہ تمام مومنین و مومنات کے لیے دعا بھی تحریر ہو گئی ہے، یعنی کہ اگر ہم اس چھوٹی سی دعا کو بھی اگر پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ڈھیروں نیکیاں ہاتھ آ جائیں گی۔ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی ولکل مؤمنین والمؤمنہ، یعنی اے اللہ میری اور ہر مومن و مومنہ کی مغفرت فرما دے، یہ دعا تھی۔ اور ایک اور حدیث پاک پہ بھی ہم نظر ڈالیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نورانی یعنی کہ نورانی طباق جو ہے حدیث پاک میں ہے، جب کوئی شخص میت کو ایصال ثواب کرتا ہے تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اسے نورانی طباق میں رکھ کر قبر کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے قبر والے، یہ ہدیہ تحفہ تیرے گھر والوں نے تجھے بھیجا ہے، قبول کر لے۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہو جاتا ہے، اور اس کے جو پڑوسی ہوتے ہیں وہ اپنی محرومی پر غمگین ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم دعا کریں یا ایصال ثواب اپنوں کو کریں تو اپنوں کے ساتھ تمام مومنین و مومنات کو بھی لے لیا کریں کہ اے اللہ، اس دنیا سے جو بھی اہل ایمان جا چکے ہیں ان کو اس کا ثواب جو ہے وہ ہم جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، مالک مولا تو قبول فرما اور ان تک اس ثواب کو پہنچا۔ اس طریقے سے بھی ہم دعا کر سکتے ہیں، ان کے حق میں فائز فرما اس ثواب کو۔ تو ماشاءاللہ سے اس طریقے سے بھی ہم کر سکتے ہیں۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، کیا زندہ لوگوں کی دعا تم لوگوں کو پہنچتی ہے؟ انہوں نے ایک سوال کیا، مطلب کہ اگر زندہ لوگ آپ کو ایصال ثواب کرتے ہیں، کیا وہ ایصال ثواب تم تک پہنچتا ہے؟
تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، اللہ عز و جل کی قسم، وہ نورانی لباس کی صورت میں آتی ہے اور ہم اسے پہن لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اس طریقے سے ہمیں بھی جو ہے وہ چاہیے کہ ہم اگر اصالہ ثواب کریں تو تمام مومنین و مومنات کے لیے کریں، اور جتنا ہمیں جو ہے اصالہ ثواب کرنا چاہیے کر سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اصالہ ثواب کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم ایسا کرتے بھی ہیں تو اس کا ثواب جتنی تعداد میں، یعنی کہ جو قبرستان میں، اب اس طریقے سے کہ جو قبرستان میں 11 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مردوں کو اس کا اصالہ ثواب کرے، تو مردوں کی تعداد کے برابر اصالہ ثواب کرنے والوں کو اس کا اجر ملے گا۔ سورہ اخلاص چھوٹی سورت ہے قرآن کی، جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ چھوٹی سورت ہے، اس کو 11 بار پڑھ کے اصالہ ثواب بھی کر دیا کریں۔ اور شفیع رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قبرستان سے گزرا اور اس نے سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکوثر پڑھی، پھر یہ دعا مانگی، یا اللہ عز و جل، میں نے جو کچھ قرآن پڑھا ہے اس کا ثواب مومن مرد اور عورتوں کو پہنچا، تو وہ قبر والے قیامت کے روز اس کے اصالہ ثواب کرنے والے کے لیے سفارش کریں گے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اصالہ ثواب جو ہے زیادہ سے زیادہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے ہم نے کافی حدیثوں پر بھی نظر ڈالی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اصالہ ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔